تہجد، ایک رات، ایک سجدہ، ایک معجزہ۔ تو ایک بار رات کے آخری پہر تہجد میں کھڑے ہو کر اپنا حال اللہ کو سنا کر دیکھو۔ یقین رکھو جو رب تمہیں نیند سے جگا سکتا ہے وہ تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جہاں آنسو الفاظ سے زیادہ بولتے ہیں، جہاں سجدہ لمبا ہوتا ہے اور دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا آسمان تک نہیں جاتی بلکہ عرش کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ یہ دعا نیند کی قربانی دے کر مانگی جاتی ہے۔ اللہ کو وہ آنکھیں بہت عزیز ہیں جو نیند میں بھی اس کی یاد سے جاگ اٹھے۔ وہ دل بہت محبوب ہے جو خاموش راتوں میں بھی رب سے بات کرنا نہ چھوڑے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں، کہ کوئی سننے والا نہیں، جب ساری دنیا سو جاتی ہے، جب آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، جب دل اپنے دکھ کسی کو سنانے سے تھک جاتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں نہ دکھاوا ہوتا ہے، نہ تماشا ہوتا ہے، نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، بس ایک ٹوٹا ہوا دل اور سننے والا رب۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتے ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ وقتوں کے بارے میں بھول جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں اور تہجد تک جیسی انمول نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تہجد کی رکعتیں۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، البتہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد 8 رکعتیں تھی۔ اسی وجہ سے فقہ حنفیہ نے فرمایا کہ تہجد میں افضل 8 رکعت ہے۔ اگر کوئی شخص محض 2 یا 4 رکعت تہجد ادا کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تہجد کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھا جائے۔ تاہم اگر 8 رکعت تہجد 1 سلام سے پڑھ لے تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ جس شخص کا معمول تہجد کی نماز ادا کرنے کا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز وتر عشاء کے متصل بعد نہ پڑھے بلکہ تہجد کے آخر میں نماز وتر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ نماز تہجد کے آخر میں وتر ادا فرماتے۔ تہجد کی دعائیں لاحاصل خواہشات، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جاتی ہے۔ ایک دن آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا اور پھر اس دنیا کی کسی چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر میں آپ اور اللہ اور آپ کا نامہ اعمال ہوگا۔ اسی لیے جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے آپ اپنی مراد پا لیں گے۔ تہجد کے نوافل 2 یا 12 نوافل جتنے چاہیں خلوص اور چاہت سے پڑھیں اور اللہ پاک سے زاری سے دعائیں کریں۔ اپنے دل کا حال بتائیں، اپنی دعائیں مانگیں۔ تہجد کے نوافل کے بعد اور سحری کھانے تک
اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، یا اللہ تعالیٰ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہیں اور اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں اور صدا آتی ہے کوئی جس کو بخشا جائے، اسی لیے اللہ پاک سے ایسے مانگے جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ وہ رب کعبہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ اور تہجد۔ جب رات نیند نہ آ رہی ہو، اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پہ جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ میں آ گئی ہوں، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے، کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تمہیں تھام لے گا۔ اور وہ رات تہجد کی رات سب سے بہتر رات ہے، اور اس سے بہتر رات کوئی نہیں۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ جیسے اولیاء کرام تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہاری ہو جائیں جیسے اولیاء کرام کے لیے تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے تو اس کی اطاعت کرو، اس کی معیت میں صبر کرو، اس کے افعال پر راضی رہو، خواہ وہ تم سے متعلق ہو یا دوسروں سے۔ اولیاء کرام دنیا میں رہ کر اس سے بے نیاز ہے، اپنا حصہ اس سے تقویٰ و ورع کے ہاتھ سے لیا، پھر آخرت کو طلب کیا، اس کے لیے اعمال صالح کیے، اپنے نفسوں کی مخالفت اور اپنے رب کی اطاعت کی، پہلے اپنے آپ کو پھر دوسروں کو نصیحت کی۔ اگر ہم توفیع الوقوس کے بندے ہوتے تو ہماری دوستی اور دشمنی اسی کی خاطر ہوتی۔ صاحب یقین مومن اپنے نفس، شیطان اور اس کی خواہش پر عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ شیطان کا شناسہ ہی نہیں ہے تو اس کی اطاعت کیوں کرے گا؟ وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے ذلیل کیوں ہوگا؟ وہ تو اسے ذلیل کرتا ہے اور آخرت کا طلبگار ہے، اور جب اسے آخرت مل جاتی ہے تو اسے بھی ترک کر دیتا ہے اور اپنے مولا تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی کی مخلصانہ عبادت کرتا ہے۔ اس نے اپنے رب کا فرمان سن رکھا ہے، حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے اور ہر باطل سے اعتراض کرتے ہوئے مخلوق کو شریک بنانا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو واحدہ لا شریک مان لو، وہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور تمام چیزیں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ اس کے غیر سے طلب کرنے والے تو بے عقل ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں، وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہے۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے؟ ہم تو نماز بھی ٹائم پر نہیں پڑھتے، تو تہجد تو دور کی بات ہے، اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے، ہمیں برے وقت سے دور رکھا جائے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم نیک بندے کہلائے جائیں۔ ہاں بالکل نہیں۔
اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی دنیا ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہے، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر کتنی ہے، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو کبھی بھی اس کے قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جیسے ہی انسان کا ضعف اس کے لیے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش کے حل کے لیے دعا کر سکے۔ تو آزمائش ہر صورت اور ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو اس خوشی میں آپ کے اپنے یاد ہے یا نہیں، آپ کو آپ کا رب یاد ہے یا نہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر قدرت پر قادر ہے، جس نے آپ کو یہ خوشی نصیب کی ہے۔ کیا آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا پھر آپ مغرور ہو گئے، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنے مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے۔ بس محض خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اس پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا احسان مند ہیں ہم اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ بھی تو ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتے ہیں، بہت ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے جن سے ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں، اس کی صبر کی تلقین یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کے راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جائے، جب آپ کا دل دنیاوی راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں بھی یا نہیں، ہم اس راستے پر چلنے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائے۔ ہمیں اپنی نہیں منوانی، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو صورت ہے اپنی بات منوانے کی، وہ تہجد ہے کہ تہجد پڑھ کر آپ اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔
تہجد کی دعائیں، لا حاصل خواہشات، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جاتی ہے۔ ایک دن آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا اور پھر اس دنیا کی کسی چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر میں آپ اور اللہ اور آپ کا نامہ اعمال ہوگا۔ اسی لیے جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے آپ اپنی مراد پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یا اللہ تعالیٰ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہیں اور اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں اور صدا آتی ہے کوئی جس کو بخشا جائے۔ اسی لیے اللہ پاک سے ایسے مانگے جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ وہ رب کعبہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔